اور سپیکر کی وساطت سے آواز کو سنتے ہیں، ان سب کے لیے آج کا زندہ پاک کلام بڑا خوبصورت ہے۔ اور زندہ پاک کلام کہتا ہے کہ مجھ پر عمل کرو۔ کلام کہتا ہے کہ میری باتوں پر عمل کرو۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے، اور جب عمل نہیں کرتے نا تو ہم برکت بھی نہیں پاتے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 29 آیت کو، اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اور یہ آیت ہم جیسے لے پالک لوگوں کے لیے ہے۔ لے پالک کا مطلب ہوتا ہے جن کو لے کے پالا ہو، اور جب لے کے پالا ہو اور ان کا ایمان یہ ہو کہ یہی ماں ہے، یہی باپ ہے، اور ہم لوگ لے پالک ہیں۔ جتنے بھی مسیحی ہیں جو ایشینز ہیں یا جنہوں نے مسیح یسوع کو نہیں دیکھا، وہ سب لے پالک کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ آئیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے، اور یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 29 آیت۔ میں گزارش کروں گا چھوٹی بہن سے کلام پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا کلام یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 29ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ سیدھے الفاظ خداوند یسوع مسیح کے، کوئی وہ کیا کہا جائے تمثیلوں میں بات نہیں کی گئی یہاں پر، سیدھے لفظوں میں یہ بات توما رسول کے بارے میں کی جاتی ہے۔ کیونکہ توما رسول کو جب بتایا گیا کہ مسیح یسوع زندہ ہو چکے ہیں اور وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتا، یقین نہیں کرتا۔ آج ہم بھی جب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس خدا کے خادم نے کسی کے لیے دعا کی اور اس کی تمام بیماری بدن سے چلی گئی، تو ہم کہتے ہیں اور چھاڑے پڑے، بڑھیا جنیاں گوائیاں سنیا نے، ہم ایمان نہیں لاتے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس خدا کے خادم کو خدا نے کتنی برکت دی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات ہے یہ، ایسا تھوڑی ہے کہ خدا کا خادم جو ہے وہ برکت پاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے خادمین جتنے بھی ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے یا کوئی ہے یا نہیں ہے یا تھا اور اب نہیں ہے، تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام خادمین خداوند کے کلام کو اس لیے آپ لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ کسی نے مجھ سے کہا، فیس بک پر ایک کمنٹ تھا کہ کیا کوئی انسان مسیح یسوع پر بغیر بپتسمہ نجات حاصل کر سکتا ہے؟ تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے نا وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو بپتسمہ ہمارے گناہوں کا اقرار کرنا ہے کہ ہم دنیا کے گناہوں سے مر گئے اور مسیح یسوع میں زندہ ہوئے، اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ جس طرح وہ مویا اور جی اٹھا، اسی طرح ہم بھی گناہوں سے مرے اور پھر جی اٹھے۔ یہاں پر توما رسول، یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اوپر پڑھیں گے نا 26، 27، 28 آیت کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر دروازے بند تھے اور خداوند یسوع مسیح کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور توما سے کہا کہ چلا جا بھائی، لگا میری پسلی کو ہاتھ اور تجھے پتہ لگے کہ میں اوریجنل ہوں، بدن کے ساتھ ہوں، اور جو تو سنتا اور سوچتا ہے ویسا نہیں بلکہ حقیقت میں زندہ ہوں۔ میرے عزیزو، میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ ہم زندہ باپ سے مانگتے ہیں۔ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں اس سے ہم مانگ نہیں سکتے اور وہ دے بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس نے ہمیں یتیم نہ چھوڑا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا، اور یہاں پر
بھی ایسے ہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی کیا پائے؟ زندگی پائے۔ یہاں پر توما ایمان نہ لایا، اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے آئے اور اسے دیکھ لیا اور اس نے پھر کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں 28 آیت کو، تو توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ جب یقین آیا تو چیخ کے بول پڑا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہم لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو خدا کو یاد نہیں کرتے، ہم تب بھی ضرورتیں اس کے آگے رکھتے ہیں، تب بھی خدا پر ایمان نہیں لاتے، ضرورتیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ اس بات کو سن رہے ہیں یا اسپیکر کی وساطت سے سن رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہم مسیح پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اپنی ضرورتیں اس کے اوپر تھوپنا شروع کرتے ہیں۔ اے چاہیے او چاہیے، لیکن اگر ہم صرف یہ ایمان رکھیں کہ وہ ان مصیبتوں کو ہم پر سے ٹال دے گا، تو دیر سویر وہ جب بھی آپ پر سے مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں کو ختم کرے گا، آپ کثرت کی زندگی پاؤ گے، کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ مسیح یسوع پر ایمان لانا، ہم جیسے لے پالک ہیں، ہم لوگ، میں نے پہلے بات کی تھی، ہم لے پالک ہیں۔ لے پالک ہوتے ہیں جو لے کے پالے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ مسیح یسوع کو نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے نہ ہی ہم لوگوں نے اسرائیل کو دیکھا، نہ ہی ہم نے وہ مقامات دیکھے جہاں وہ پیدا ہوا، جن گلیوں سے گزرا اور جہاں کے حالات کے بارے میں ہم بائبل میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم پڑھ کر اتنا ایمان لاتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے مسیح یسوع کے نام پر کچھ مانگتے اور وہ مل جاتا ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع پر توما کی طرح کا ایمان رکھیں گے تو میرے عزیزوں برکت تو ملے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر ہمارے لیے بھی یہ الفاظ ہوں گے کہ تم تو دیکھ کر ایمان لانے والوں میں سے، لیکن جو دیکھ کر ایمان لایا اس کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو بن دیکھے لوگوں کے لیے ہوا۔ کہتا تو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ ہم لوگ مبارک ہیں، یہ بات اپنے دلوں میں ذہنوں میں باندھ لیں کہ ہم لوگ مبارک ہیں جو بن دیکھے مسیح پر ایمان لائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارا ایمان مسیح یسوع پر ہے، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں ہم پر آئیں گی، لیکن مسیح یسوع پر ایمان لانے والا کبھی فنا نہ ہوگا، بلکہ وہ خداوند کے نور سے چمکتا رہے گا۔ ایمان لانے سے برکت ہے، باتوں سے برکت نہیں ہے۔ ہم بغیر دیکھے مسیح یسوع پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ، جو لوگ چاہے مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کی، فیس بک کی وساطت سے دیکھتے ہیں، یا اسپیکروں کی آواز سن کر لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، اگر کسی نے مسیح یسوع کو دیکھا اور ایمان لایا تو ضرور بتائیں۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو نہیں دیکھا پر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہنوک کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ نوح کا پردادا تھا اور سیت کے خاندان میں سے تھا، آدم کے تیسرے بیٹے میں سے تھا، اور جو نوح کی کتاب ہے وہ بائبل مقدس میں سے ہٹا دی گئی ہے۔ 81 کتابیں جو ہیں وہ آرتھوڈاکس بک میں ہیں، کنگ جیمز میں 66 کتابیں ہیں، کیتھولک کی جو بائبل ہے اس میں 72 کتابیں ہیں۔ لیکن اگر ہم ہنوک کی کتاب کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو وہ تبھی کہہ دیتا ہے کہ ایک ایسا انسان آئے گا جس پر دنیا ایمان لائے گی اور نجات پائے گی، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ہم بائبل مقدس کی چیزوں کو نہیں نکال سکتے، ہم بائبل مقدس کی باتوں کو نہیں بھول سکتے۔
خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم لوگ اس کے نام کی بڑی جنگیں کریں، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ ہم دنیا میں محبت کا پیغام لائیں اور ناانصافی کے لیے کھڑے رہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ امیر کو دیکھ کر نہ رعایت نہ کر اور غریب کو دیکھ کر امیر کو دیکھ کر لحاظ نہ کر اور غریب کو دیکھ کر رعایت نہ کر۔ مطلب کہ جب تو عدل کرے تو یہ جان کے کرے کہ تیرا انصاف خدا کے سامنے ہے، کہ امیر ہے تو کوئی گل نہیں، آج جب لحاظ کرا گا تو کل آنے والے وقت کے اندر ہے میرا احساس کرے گا، اور غریب ہے یار انہوں معاف کر دینا۔ وہ کہتا ہے انصاف تو پوری ایمانداری کے ساتھ کر۔ اور یہی باتیں خداوند کے کلام میں ہے کہ جب تو ایمان لاتا ہے تو پورے دل سے ایمان لا۔ اور توما نے ایمان کو تھوڑا سا ہٹایا تو مسیح یسوع اپنے ان شاگردوں میں آ کر پھر سے کھڑے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس ایک کی وجہ سے باقی بھی غلط ہو جائے۔ اور یہ اکیلا باہی کہتا پھر پتہ نہیں ہے نہیں جھوٹ مار دے پھرتے ہیں میں تو دیکھا نہیں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح اس کے درمیان ان کے اس کمرے میں لکھا ہے کہ پھر وہ اس کمرے میں پھر سے اکٹھے ہوئے اور دروازے بند تھے، اور خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ آن کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے توما سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اور میری پسلی کو دیکھ۔ کیونکہ ایک شخص جس کا ایمان کمزور ہے وہ باقیوں کے ایمان کو بھی کیا کرے گا؟ خراب کرے گا۔ 11 نے کہنا ہے ٹھیک ہے خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ ہم نے دیکھا ہے، اس اکیلے نے کہنا تھا یار مینوں بھی پکا کرنے نے میں نہیں دیکھا۔ اب جس ایک نے کہنا تھا میں نے نہیں دیکھا، اس کی وجہ سے کیا ہونا تھا کہ سب کے اوپر جھوٹ کا ایک کیا کہا جاتا ہے لیبل لگ جانا تھا۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ مسیح خداوند کے جو مسیح خداوند ہے اس پر ایمان لائیں، صرف باتوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر ایمان لائیں۔ ہم لوگ اس طرح کا ایمان نہ رکھیں کہ جب تک ہم پسلی پر ہاتھ نہ رکھیں یا جب تک ہمارے سامنے کوئی بڑا معجزہ نہ ہو تو یسوع ہے ہی نہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ شکر گزاریاں جو کر رہے ہیں نا، ہماری شکر گزاریاں جی میرے کو پیسے بڑے نہیں، میرے کو گڈی ہے، میرے کو کاراں نہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ خداوند تیری شکر گزاری تو نے صحت مندی دی، آنکھوں سے دیکھ پاتا ہوں، زبان سے بول پاتا ہوں، کانوں سے سن پاتا ہوں، سفر ٹانگوں سے کر پاتا ہوں، ہاتھوں سے چیزیں اٹھا لیتا ہوں، تو نے صحت مند ماں باپ دیے، تو نے صحت مند اولاد دی۔ لیکن ہمارا ایمان تب بڑھتا ہے جب ہم میں روپیہ پیسہ بڑھتا ہے۔ آپ خدا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اپنے گھر کی قدرت میں، اپنے گھر کی خوشی میں، اپنے گھر کے سکون میں۔ ہم سوچتے ہیں مسیح کو ظاہری طور پر ہم نے یوں ہی کھڑے دیکھنا ہے جس طرح یہاں پر کوائر کے بچے گا رہے تھے یا جس طرح آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری طور پر ساؤل نے مسیح کو دیکھا اور وہ پولس بن گیا۔ پھر ہم نے ایک اور سٹوری بہت سنی ہوئی ہے، ایک سکھ تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، سندر سنگھ، سادھو سندر سنگھ۔ وہ جب تک سندر سنگھ تھا تب تک اس کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب آپ اس کی سٹوری پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے بھی خداوند یسوع مسیح کا جب نور آیا کافی دنوں تک اس کو بھی نظر نہ آیا، اور پھر اس کے نام کے ساتھ سادھو سندر سنگھ لگ گیا، کیونکہ جس ملک میں رہتے تھے اس ملک کے مطابق جب شخص اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا داری چھوڑ دیتا ہے خدا کے لیے، اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں لکھا جاتا ہے سادھو۔ ایمان مسیح پر اگر ہم اس قابل ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم کلام کیا تھا متی میں سے کہ وہ آگ کا بپتسمہ دے گا، جس کو اس نے آگ کا بپتسمہ دے دیا نا میرے عزیزوں، وہ ختم ہے، اس کی زندگی میں دنیاوی چیزیں ختم ہیں، وہ صرف خدا کا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کا ہے، اور وہ ایک کمرے قید ہو کے نہیں بہے گا۔
نہ ہی ایک جگہ تے رہ کے خدمت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے وہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب وہ شخص ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ بائبل ابھی تک ہم لوگوں نے جن کو سنا ہے ان میں سادھو سندر سنگھ ہے اور پولوس ہے، جنہوں نے مسیح یسوع کا نور دیکھا ہے۔ کاش ایسا وقت آئے کہ ہم میں سے کوئی مسیح یسوع کے نور کو دیکھے، ہم بھی کچھ دن تک اندھیرے میں رہیں اور جب آنکھیں کھلیں تو دنیا کے اصلی چہرے سامنے ہوں اور مسیح خداوند ہمیں ایسے بڑے کاموں کے لیے استعمال کرے جو آج تک ہم نہیں کر پائے۔ سچ بول رہا ہوں، میں یہاں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ ابھی بھی شاید کہیں مجھ میں کچھ کمی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے بائبل کہتی ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بلکہ سب گمراہ ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم لوگ گناہ کی دلدل میں اپنے آپ کو خود دبائے بیٹھے۔ ہم لوگ پتہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کون وقت آئے گا کہ ایسی توبہ کر لیں گے، اب وقت آئے گا کہ ہم مسیح کے ساتھ جڑیں گے، اب وقت آئے گا کہ ہم بڑھتے جائیں گے۔ او بھائی، وقت آ چکا ہے، ضرورت ہے کہ ہم مسیح کو اپنا آپ دے کر دیکھیں۔ ہماری زندگی، ہمارے اصول یہ ہمارے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں میں انج کرنا، میں انج کرنا، میں انج کرنا۔ مگر جب ہم کہیں گے کہ خداوند ہم تجھ میں ہیں، وہ نا چھوٹی سی سٹوری سناؤں گا، اس کے بعد کلام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ ڈھولک کے بارے میں، طبلے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ جب طبلے کی جب بکری جب کھانا کھاتی ہے یا کچھ کہتی ہے تو وہ میں بڑی کرتی ہے، پھر بکری نو ذبح کیتا جاتا ہے، گوشت کوئی اور کھا لیتا ہے، کھال کوئی اور لا لیتا ہے، پھر اس کھال نو سکایا جاتا ہے، انہوں نمک نال ملیا جاتا ہے، مل کے پھر انہوں چھلیا جاتا ہے تے دھوتا جاتا ہے، پھر طبلے دے اوتے انہوں بنیا جاتا ہے۔ پھر وہی بکری میں کرتی ہے نا تے پہلے ہاتھ وجدے تم کر دی تے سی کیوں نہ اج ہی اپنے آپ نو وڈن کٹن تے ملن تو پہلے ہی مسیح دے وچ کہیے کہ خداوند میں تو ہو جا، خداوند میری زندگی تیرے تے آ جائے، خداوند میں نہ رہا بلکہ تو بن جائے، تے خداوند میں گھٹدا جاواں تے تو وددا جائے۔ پھر خداوند ہمیں یہ کہے گا کہ تو وہ مبارک بیٹا یا بیٹی ہے جو بن دیکھے ایمان لایا اور میں نے تجھے برکت دی۔ ہم آج برکتوں سے بہت دور ہیں، بہت۔ اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لیں اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کو تو سارا کچھ ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت کے لیے محتاج ہے۔ بل گیٹس دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے، امبانی امیر لوگوں میں سے ہے، ایک جس نے فیس بک بنایا وہ دنیا کے امیر لوگوں میں سے ہے، لیکن آج بھی وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، بل گیٹس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ اس نے ایک رات اس نے اپنی جائیداد کا 99% این جی اوز میں شیئر کر دیا، راتوں رات اس نے انٹر کیا اور سب این جی اوز میں شیئر ہو گیا، پوری دنیا کی جو رجسٹرڈ این جی اوز تھے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے۔ اگلے دن اس نے اپنا نیا موبائل لانچ کیا اور جیسے ہی لانچ کیا اس نے اس کا جتنا دیا تھا اس کا چوگنا پایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو نکالتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خدا میں تمہیں دیکھے نہیں تو میں تیرے تے کی کروں، جب ہم توما بن جاتے ہیں تو ہم برکت نہیں پاتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ کو عجیب لگے گا کیونکہ میرے خیال سے یہاں پر زیادہ برکت پتہ ہے کس کو ملی ہے؟ وہ کہتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ توما رسول کہتا ہے کہ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، لیکن دروازے بند ہو گئے اور وہ اندر آیا اور اس نے اس سے کہا میری پسلی کو ہاتھ لگا، اور جب اسے دیکھ لیا یسوع کو تو اس نے کہا اے میرے خداوند
खुदावंद आए मेरे खुदा, तब उसको ईमान आया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू तो देख कर ईमान लाता है, मुबारक है वो लोग जो बिन देखे ईमान लाएंगे। और हम वो नेक लोग हैं, हम वो मुबारक लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को बिन देखे ईमान लाते हैं। और जो लोग मसीह यीशु पर बिन देखे ईमान लाएंगे वो ज्यादा बरकत पाएंगे और कसरत की जिंदगी और कसरत की बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज। मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम अपने खुदावंद पर ईमान लाएं। जरूरी है कि हम अपने खुदावंद से कहें क्या खुदावंद हमें बरकत दे, ताकि हम तुझ में और तेरे नाम में बढ़े। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। प्रेज, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदावंद से कहेंगे क्या खुदावंद, गो के मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन तुझ पर आज ईमान लाया, बल्कि मैं जन्म ही से तुझ पर ईमान लाया हुआ हूँ। लेकिन खुदावंद अगर कहीं कमी है तो अपना पाक फजल वाला हाथ बढ़ा और उस कमी को दूर कर, ताकि मैं बरकत पाऊं। प्रेज, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। मैं उछल उछल के नचा, प्रेज, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैनू खुशियां दे नाल भरिया, मन खुशियां दे नाल भरिया। मैं किन्नू किन्नू दसां, प्रेज, हालेलुया। उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। प्रेज, हालेलुया। मन खुशियां दे नाल भरिया, मन खुशियां दे नाल भरिया, मन खुशियां दे नाल भरिया, मन खुशियां दे नाल भरिया। मैं किन्नू किन्नू दसां, मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मन खुशियां दे नाल भरिया, मन खुशियां दे नाल भरिया। मैं किन्नू किन्नू दसां, मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। यीशु आया साडे वेले, यीशु आया साडे वेले, खुशियां होइयां घर जमेले, खुशियां होइयां घर जमेले। ओ तू मेरे दिल दा वाली, तू मेरे दिल दा वाली, तू मेरे दिल दा वाली, तू मेरे दिल दा वाली। ओ मैं सब नूं दसां, मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। प्रेज, हालेलुया। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप, दर्श करो तेरा वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूं। खुदावंद नाम बनाम हर एक गुजार को छू और ब्लेस करो। खुदावंद, दो कि हम हमेशा कहते हैं कि तुझ पर ईमान है, लेकिन फिर भी खुदावंद जब दुआ करते हैं तो इस बात को सोचते हैं काश हमारी दुआ सुनी जाए। तो खुदावंद आज हम ईमान रखते हैं कि आज हमारी तमाम दुआएं सुनी जाएंगी, क्योंकि खुदावंद हम तेरी औलाद हैं, हम तेरे बेटे
बेटियां हैं। मसीह खुदा आसमान के दरीचे खोल और बरकत दे। खुदा किसी तरह की कोई कमी तेरे यीशु नाम से हमारे पास ना रहे, बल्कि खुदा हर तरह की खुशी तेरे यीशु नाम से हमारे साथ हो। मसीह खुदा तेरे पास आते हुए इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि रुपए पैसे की कमी तेरे यीशु नाम से जाती है। खुदा बीमारी बदल से तेरे यीशु नाम से जाती है। गाने वाले गलों को, बजाने वाले हाथों को, जो लोग हमें लाइव देखते हैं, इन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन हमेशा तेरे पास इस ईमान से आए कि खुदावन हम तेरी औलाद हैं और तुझसे बरकत पाएंगे। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा पाक के रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की हिफाजत और शफ़क़त अब से लेके हमेशा तक हाज़िर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो खुदा तेरे हजूर आते और ईमान रखते हैं, उन सबको बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।